السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ معزز سامعین کرام، اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ایک بار پھر ہم اور آپ سنیچر کی شام دین اور اسلام کی باتیں سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اولاً تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور بعد آپ تمام کے ساتھ ساتھ شہباز بھائی کے بھی ممنون ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ ان کی کوششوں سے یہ محفل ہر سنیچر کو سجتی ہے، جس میں دین کی باتیں ہوتی ہیں، اسلام کی باتیں ہوتی ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضے، یہ موضوع یوں تو بہت ہی عام ہے، اور میرے خیال سے آپ بار بار اس تعلق سے آپ نے باتیں سنی بھی ہوں گی۔ جب کبھی آپ نے ارکان اسلام کا تذکرہ سنا ہوگا کہ ارکان اسلام کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کے سامنے لا الہ الا اللہ کے تعلق سے ہی گفتگو کی گئی ہوگی، لا الہ الا اللہ ہی کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہوگا۔ آج کی جو گفتگو ہماری ہوگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضے کے تعلق سے، ہم 8 نکات اور 8 پوائنٹ کی شکل میں انشاءاللہ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہم بات کی جو شروعات ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب الاصول الثلاثہ کے ذریعے سے ہم بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جن کی طرف نسبت کرتے ہوئے جماعت اہل حدیث کو وہابی کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ نسبت کیا ہے، وہ اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، پیش منظر کیا ہے، اور حقیقت کیا ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اہل حدیث کو، جماعت اہل حدیث کو وہابی کہا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے الاصول الثلاثہ، جو کہ اہل علم کے درمیان اور متلاشیان علم و معرفت کے درمیان بڑی ہی ممتاز اور بڑی ہی معروف کتاب ہے، اور عقیدے کے باب میں عقیدے کو سمجھنے کے لیے، دین اسلام کو جاننے کے لیے بہت ہی بہترین اور بہت ہی جامع کتاب ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ رسول الثلاثہ کے اندر 3 بنیادی چیزوں کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، 3 بنیادی مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان ایک مسلمان کو جن چیزوں کی معرفت ہونی چاہیے وہ 3 چیزیں ہیں۔ 3 بنیادی چیزوں کے بارے میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے الاصول الثلاثہ کے اندر گفتگو کی ہے۔ وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ الاصول الثلاثہ، 3 بنیادی چیزیں، وہ 3 بنیادیں دراصل ان کا تعلق قبر کے سوالات سے ہے، یعنی مرنے کے بعد ایک انسان سے قبر کے اندر جو سوالات کیے جائیں گے، اس کا تعلق جو ہے اسی قبر سے ہے۔ یعنی 3 بنیادی چیزیں کیا ہیں جس کا جاننا ایک مسلمان پر واجب اور ضروری ہے؟ نمبر 1، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہیں۔ من ربک وما دینک ومن نبیک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہیں۔ یہی 3 بنیادی چیزوں کے اوپر بات کیے ہیں۔ جو بات میں یہاں پہ سمجھانا چاہتا ہوں، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے الاصول الثلاثہ کے نام سے جو ایک کتاب اور جو کتاب انہوں نے تالیف کی ہے، دراصل وہ 3 بنیادی اس کتاب کا خلاصہ اور اس کتاب کی تلخیص کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر مضمر ہے۔ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی کیا ہیں اور کن نکات پر ہم بات کریں گے، انشاءاللہ آگے بات آئے گی، لیکن بظاہر آپ غور کریں اس پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، یہاں پہ اللہ کے بارے میں آ گئے، من رب کا، تمہارا رب کون ہے، محمد رسول اللہ، تمہارے نبی کون ہے، محمد رسول اللہ کے بارے میں بات آ گئی، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پورا کلمہ ہے، اس کلمے پر جب آپ غور کریں گے، اس کے تقاضوں کے اوپر، اس کے شرائط کے اوپر، اور اس کے جو ریکوائرمنٹس ہیں، جب آپ اس پر گہرائی کے ساتھ آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا دراصل وہی تو ہمارا دین ہے۔ تو قبر کے اندر جو ایک سوالات ہوں گے، اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو 3 بنیادی مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ یجب علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ وہ 3 بنیادی چیزوں کو سیکھے۔ وہ 3 بنیادی چیزیں جو ہیں دراصل لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے اندر وہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز موضوع کے تعلق سے ہم بات کرنے کے پہلا ہمارا جو پوائنٹ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دراصل اس کے اندر 2 اجزاء ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا ہے محمد رسول اللہ۔ معنی کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز آپ
ذہن نشین کر لیں بنیادی طور پہ ایک بات، پہلا جو پوائنٹ آپ کہہ لیجئے کہ لا الہ الا اللہ جو ایک کلمہ ہے، یہ کلمہ جو ہے قرآن و سنت کے اندر مختلف ناموں سے اس کو جانا جاتا ہے۔ آپ مکتب میں پڑھنے والے بچوں سے آپ پوچھیں گے کلمہ طیبہ کیا ہے یا اول کلمہ کیا ہے، تو اس کلمے کو کلمہ طیبہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کلمے کا ایک نام ہے کلمۃ الاخلاص، کلمۃ الاخلاص، اخلاص والا کلمہ۔ اس کلمے کا ایک نام ہے کلمۃ التوحید، توحید کا کلمہ۔ اس کلمے کا ایک نام شریعت نے کلمۃ التقوی بیان کیا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کو العروۃ الوثقی بھی، اس العروۃ الوثقی کے نام سے بھی اس کلمے کو جانا جاتا ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کے چند اسما تھے جو قرآن و سنت کے اندر پائے جاتے ہیں، یہ اس کے تعلق سے بات تھی پہلی چیز۔ دوسری چیز، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ دو اجزاء ہیں، لا الہ الا اللہ پھر محمد رسول اللہ۔ ہم پہلے لا الہ الا اللہ پر چند پوائنٹ کی شکل میں بات کریں گے، پھر محمد رسول اللہ پر ہم آئیں گے۔ لا الہ الا اللہ، لا کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان کے اندر نہیں، اور الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود۔ اللہ جو ہے یہ حرف استثناء ہے، کسی چیز کو الگ کرنے کے لیے، کسی چیز کو مستثنیٰ کرنے کے لیے عربی زبان کے اندر اس طرح کے الفاظ لائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اردو زبان کے اندر ہم کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل کیا ہے، ٹیچر کلاس میں بچوں سے بولے کہ سارے بچے نکل جاؤ، سارے بچے کلاس روم سے باہر نکل جاؤ سوائے عبداللہ کو، سوائے عبداللہ کے، عبداللہ کے علاوہ سارے بچے نکل جاؤ۔ تو یہ جو سوا کا جو لفظ ہے، اسی کو عربی زبان میں جب اس کا ترجمہ کریں گے تو اس کا اللہ کے معنی آتا ہے۔ تو لا کا مطلب نہیں، الہ کا مطلب معبود، اور اللہ کا مطلب اللہ حرف استثناء ہے، کسی چیز کو الگ کرنے کے لیے آتا ہے، اور اللہ جو ہے یہ اللہ کا اسم ذاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا یہ تو لفظی معنی ہے، لیکن اصطلاحی معنی کیا ہے اس کا؟ لا معبود بحق الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کرتے ہوئے بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ ترجمہ غلط ہے بھائی۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے اس روئے زمین کے اوپر بہت سارے مذاہب کے ماننے والے رہتے اور بستے ہیں۔ آپ بہت دور مت جائیے، اپنے آس پاس میں علاقے میں پڑوس میں آپ دیکھیے غیر مسلم رہتے ہیں بھائی۔ غیر مسلموں کے ہاں ایک چیز بڑی مشہور ہے، جتنے کنکر اتنے شنکر۔ تو ان کے ہاں معبودوں کی کوئی گنتی نہیں ہے، اللہ تعداد ان کے معبود ہیں۔ تو یہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، پھر تیسرا یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھائی غیر مسلم تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے اتنے معبود ہیں، تو یہ ترجمہ غلط ہے۔ لا معبود، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ ترجمہ غلط ہے۔ بلکہ ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ لوگوں نے، انسانوں نے اپنے اپنے اعتبار سے جو معبود، جو خدا اور جو رب لوگوں نے بنا رکھے ہیں، یہ ان کی اپنی ڈھکوسلے بازی ہے۔ حقیقت میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ دوسری چیز، لا الہ الا اللہ کی اہمیت کیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ ہے، بلکہ تیسرا پوائنٹ ہمارا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت کیا ہے۔ اس تعلق سے میں دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز ہے، لا الہ الا اللہ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ آج یہ جو آپ زمین دیکھ رہے ہیں جس پر ہم رہتے اور بستے ہیں، اور پھر یہ ہمارے سر کے اوپر جو آسمان ہے، اور پھر آسمان و زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، اور ان کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد جنت و جہنم کا جو آپ نے ذکر کیا ہے، تو جنت و جہنم کا بنایا جانا، زمین و آسمان کا بنایا جانا، زمین و آسمان کے درمیان جو مخلوقات ہیں، جو ساری چیزیں ہیں، دراصل یہ سب کے سب لا الہ الا اللہ کے صدقے میں ہے، لا الہ الا اللہ کے عوض میں ہے، لا الہ الا اللہ کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا۔ بھئی جنت کیوں بنائی گئی ہے؟ جہنم کیوں اللہ نے بنایا؟ اللہ نے جنت کو اس لیے بنایا ہے، میرے بندے اگر تو لا الہ الا اللہ کو سمجھے گا، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرے گا، ایک اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائے گا، تو تجھ کو اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ اگر لا الہ الا اللہ کا انکار کرے گا تو پھر تجھ کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ دراصل لا الہ الا اللہ کے عوض میں، بدلے میں کیا ہے کہ ساری کائنات اور یہ سارا سنسار اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجایا ہے۔ دوسری چیز، لا الہ الا اللہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمین کے اوپر جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے، تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد اولی، مقصد آخری بس لا الہ الا اللہ ہی کی ترویج و اشاعت، لا الہ الا اللہ ہی کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنا، ان کو باخبر کرنا تھا۔ ہر ایک نبی کے تذکرے کو آپ دیکھ لیں، آپ قرآن حکیم میں سورۃ الانبیاء آپ پڑھیے، سورۃ الشعراء آپ پڑھیے، اور اسی طریقے سے آپ دیگر سورتوں کا جب آپ مطالعہ کریں گے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ و عیسیٰ کا ذکر کیا، یا ان کے علاوہ حضرت توحید پرستوں کے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، تو ان کی زندگی کے اندر آپ دیکھیں گے ان کی جو سب سے پہلی دعوت تھی اور ان کا جو سب سے اہم مشن تھا اور جس کے لیے ان کو اللہ نے بھیجا تھا، آپ کو لا الہ الا اللہ ہی کی ترویج و اشاعت آپ کو نظر آئے گی۔
لا الہ الا اللہ ہی کی دعوت دیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی آپ کو لا الہ الا اللہ ہی کی دعوت دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے توحید پرستوں کا امام قرار دیا، اسی لیے قرآن حکیم کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ اس روئے زمین کے اوپر جتنے بھی اللہ نے فرمائے کہ ہم نے رسول بھیجے، ان کا مقصد کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، قوم کے لوگوں کو یہ آگاہ کرنا تھا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ اور آپ دیکھیں گے لا الہ الا اللہ کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے اندر ایکچول میں دو رکن ہیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے لا الہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے، تو پہلے تو سارے معبودان باطلہ کی نفی ہے، دوسری یہ ہے کہ عبادت اللہ کی ہونی چاہیے۔ تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے اجتناب کرو، طاغوت کی عبادت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو دونوں چیزیں انبیاء کی بعثت کا مقصد یہی تھا، لا الہ الا اللہ کی ترویج و اشاعت کرنا۔ لا الہ الا اللہ کی اہمیت کے تعلق سے ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے یہ اتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ سن کر کے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ اگر اس روئے زمین سے، اس کائنات سے لا الہ الا اللہ کو نکال دیا جائے، اس کائنات سے اگر لا الہ الا اللہ کو نکال دیا جائے تو اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جی ہاں، اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا بھائی، اور یہ کوئی ہوائی فائرنگ بات نہیں ہے۔ منہج سلف جو ہے، جو طریقہ ہم نے قرآن و سنت کو سمجھنے کا جو ہم نے سیکھا ہے، منہج سلف کی روشنی میں منہج سلف یہ ہے کہ جب کوئی بات کی جائے تو اس کی دلیل پیش کی جائے۔ اگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر لا الہ الا اللہ کو دنیا سے نکال دیا جائے تو دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ کوئی ہوائی فائرنگ بات نہیں ہے، بلکہ اس کی دلیل بھی موجود ہے صحیح مسلم کے اندر، اور مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث آپ دیکھیے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة على احد يقول اللہ اللہ وفی روایت لا الہ الا اللہ۔ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی اعلی احد، کسی ایک بندے کے اوپر، یقول اللہ اللہ، اگر اس روئے زمین کے اوپر ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے تو قیامت برپا نہیں ہوگی۔ اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اگر اس کائنات کے اندر ایک شخص بھی، پوری دنیا مشرک ہو جائے، پوری دنیا باغی ہو جائے، پوری دنیا اللہ کی مخالفت کرنے والی بن جائے، لیکن اس روئے زمین کے اندر کسی کونے میں، کسی چپے میں، پہاڑ کے کسی گوشے کے اندر بیٹھ کر کے ایک شخص اگر لا الہ الا اللہ کا دم بھرنے والا ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل کرنے والا ہے، لا الہ الا اللہ کو جپنے والا ایک شخص بھی اگر اس کائنات کے اندر پایا جا رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت برپا نہیں ہوگی۔ معلوم کیا ہوا؟ اس کا مفہوم مخالف کیا نکلا؟ اگر وہ ایک شخص دنیا سے اس کا خاتمہ ہو جائے تو قیامت برپا ہو جائے گی، گویا اگر لا الہ الا اللہ کو دنیا سے نکال دیا جائے تو اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے جب اللہ کے نبی کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے، مکہ کے اندر لوگوں کے پاس سب کچھ تھا بھائی، دولت تھی، شہرت تھی، نام تھا، سب کچھ تھا، لیکن ان کے پاس ایک کلمہ نہیں تھا۔ یہ کلمہ ان کے پاس نہیں تھا، جس کے نتیجے میں مختلف قسم کی برائیوں کے اندر وہ قوم ڈوبی ہوئی تھی۔ لا الہ الا اللہ ان کے پاس نہیں تھا، وہ دولت مند ضرور تھے لیکن مکار تھے، دولت مند ضرور تھے لیکن لٹیرے تھے، دولت مند ضرور تھے لیکن زناکار تھے، دولت مند ضرور تھے لیکن دوسروں کی عزت و آبرو سے کھیلنے والے، دوسروں کی عزت و آبرو کو اچھالنے والے، یہاں تک کہ معصوم بچیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کرنے والی قوم تھی۔ تو لا الہ الا اللہ اگر اس دنیا سے نکال دیا جائے تو اس کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت کے تعلق سے چند باتیں تھیں، اور یہ ہمارا تیسرا پوائنٹ تھا۔ اور آگے بڑھیے، بات ہم اختصار کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے چونکہ یہ موضوع بہت ہی کشادہ ہے اور بہت ہی وسیع ہے۔ اگلا چیز ہے، چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کی فضیلت کیا ہے۔ یہ کلمہ اتنی اہمیت کا حامل ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس تعلق سے جب آپ کتب حدیث کا مطالعہ کریں گے تو بہت ساری حدیثیں آپ کو ملیں گی۔ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کے تعلق سے، اہمیت کے تعلق سے مستقل طور پہ کتابیں آپ کو مل جائیں گی۔ اس کی فضیلت کے تعلق سے میں دو روایتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں،
ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, सिद्क़म मिन क़ल्बिही, दिल की सच्चाई के साथ। ऐसा नहीं है कि ज़बान पर कुछ और है, दिल के अंदर कुछ और है, ये तो मुनाफ़िक़त हो जाएगी फिर। यानी अगर कोई शख्स सच्चाई के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ, सिद्क़ दिल से, सच्चाई के साथ अगर कोई इस बात का इक़रार करे कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, इल्ला हर्रमहुल्लाहु अलन्नार, मगर अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर जहन्नम की आग को हराम कर देगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझने की है कि ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह के तकाज़ों पर अमल भी करना पड़ेगा। इसीलिए एक और रिवायत अपने सामने आप रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, ऐसा इंसान जो है जन्नत के अंदर दाखिल होगा। अच्छा, अब इस तरह की रिवायतों को सामने रखने के बाद हमारे बहुत सारे वो भाई हैं जो कहते हैं कि भाई नमाज नहीं पढ़ते हैं, रोज़ा नहीं रखते हैं, तिलावत कुरान नहीं करते हैं। यहाँ तक कि मामला ऐसा होता है कि उनका जो रवैया है, उनकी जो रहन-सहन है और जो उनके आपसी मामलात हैं, उनका जो पहनावा है, उसको देख करके ऐसा महसूस होता है, लगता ही नहीं है कि ये साहिब ईमान है। उनके हुलिये से ऐसा मालूम होता है कि बंदा ये गैर मुस्लिम है। बहुत सारे ऐसे लोगों से सामना भी हुआ, उनके बज़ाहिर हुलिये से ऐसा मालूम हुआ कि भाई ये मुसलमान नहीं है। काफ़ी देर तक हम उसको गैर मुस्लिम समझते रहे। बाद में जब उसने अपना नाम बताया, तारुफ़ कराया, तो पता चला कि भाई ये क्या है? ये मुसलमान है। अच्छा, ऐसे लोगों का कहना क्या है? कहते हैं भाई हमने तो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया है और प्यारे नबी की हदीस है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह सिद्क़ दिल से कह दिया, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया है, इंशाअल्लाह हम जन्नत के अंदर जाएँगे। भाई इसका हरगिज़ ये माना नहीं है कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बान से आप कह दो, आप चोरी करो, ज़िनाकारी करो, बेईमानी करो, माँ-बाप की खिदमत ना करो, माँ-बाप की नाफ़रमानी करो, पड़ोसियों के साथ बदसलूकी करो, रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी करो, इसका हरगिज़ ये माना नहीं है भाई। अगर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है, तो उसके तकाज़ों पर भी अमल करना होगा। आज अफ़सोस का मामला ये है कि आज हमने इस्लाम का जो पहला रुकन है, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह हमने जाना है। इस्लाम का जो पहला रुकन है, इस्लाम का जो कलिमा है, और यहाँ पे एक चीज़ ये भी आपके सामने ज़िक्र करता चलूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह जो है, ये दरअसल इस्लाम के अंदर जो है एक एंट्री कार्ड की हैसियत रखता है। जैसे होता है ना कि मतलब बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं कि वहाँ पे जाने के लिए आपको एक एंट्री कार्ड की ज़रूरत होती है। एक एंट्री कार्ड आपको चाहिए कि अगर आपको वहाँ जाना है, तो आपके पास एक पास होना चाहिए। एक्चुअल में ला इलाहा इल्लल्लाह जो है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये इस्लाम के अंदर एक एंट्री पास की हैसियत रखता है। यानी अगर आपको इस्लाम के अंदर आना है, तो इस कलमे को आपको पढ़ना पड़ेगा। अब भाई गफ़लत ये है, जहालत ये है कि हम ये समझते हैं कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है, अब तो भाई जन्नत हमको मिलेगी। क्यों? अल्लाह के नबी की हदीस है, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, अपनी ज़बान से इक़रार कर दो, जन्नत तुमको मिल जाएगी। नहीं भाई, तकाज़ों पर अमल करना होगा, और वही हमारा इस मेन टॉपिक है। हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं इंशाअल्लाह। तो ये चौथी चीज़ थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह की फ़ज़ीलत क्या है। और आगे बढ़िए, पाँचवीं चीज़ है ला इलाहा इल्लल्लाह के शुरूत क्या हैं। अहले इल्म ने कुरान और सुन्नत का जायज़ा लेने के बाद, गहराई से मुताला करने के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह के चंद शुरूत ज़िक्र किए हैं। और जब कभी ला इलाहा इल्लल्लाह की बात होती है, तो इन शुरूत का तज़किरा लाज़िमी तौर पर किया जाता है। इसीलिए बस सिर्फ़ वो शुरूत क्या हैं, मैं इख्तिसार के साथ आपके सामने रखना चाहूँगा। ला इलाहा इल्लल्लाह के 7 शुरूत हैं। 7 शुरूत हैं भाई। पहली शर्त क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह की? अल इल्म, इल्म होना चाहिए। यानी अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हो, ज़बान से आप इक़रार कर रहे हो, तो उसका माना भी आपको मालूम होना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है, और ला इलाहा इल्लल्लाह हमसे कहना क्या चाहता है, वो माना आपको मालूम होना चाहिए भाई। तभी आपको ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का फ़ायदा मिलेगा। दूसरी शर्त है यकीन। यानी आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हो, तो ऐसा ना हो कि आपके दिल के अंदर कुछ और है, ज़बान पर कुछ और है, या आपको यकीन नहीं है, या किसी ने आपके सामने इस्लाम की बात पेश की और इस्लाम की चंद खूबियों का जिक्र किया, अब उसकी बातों में आकर के आप कह रहे हैं भाई हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। नहीं, यकीन होना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह अगर आप इकरार कर रहे हो, तो पहली शर्त ये कि आपको इल्म होना चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है, उसके तकाज़े क्या हैं। और दूसरी शर्त ये है कि आपको यकीन होना चाहिए कि हाँ, वाक़ई ये जो बात कही जा रही है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, ये बात 100% सही है। तीसरी चीज़ है अल इखलास। अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर रहे हैं, तो आपको क्या है कि ये खुलूस लिल्लाही तो उसके अंदर पाई जानी चाहिए। अल इखलास, खुलूस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि दिखावे के तौर पर हो, रियाकारी के तौर पर हो, नहीं भाई, इखलास होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ देखिए, आमाल की क्वांटिटी नहीं चाहिए,
आमाल की क्वालिटी अल्लाह को चाहिए, अमाल की क्वालिटी चाहिए। जो भी आप कर रहे हो, शरीयत का तकाजा ये है कि अमल के अंदर इखलास होना चाहिए। चूंकि आप कलमा पढ़ रहे हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये एक अमल है और इस अमल के अंदर इखलास होना चाहिए, तभी आपको इसका फ़ायदा होगा। चौथी शर्त है सिद्क़, सिद्क़ दिल से आप इकरार करें। आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं तो उसके अंदर सच्चाई होनी चाहिए, झूठ की मिलावट ना हो, झूठ की आमेज़िश ना हो। चूँकि बहुत सारे तारीख़ में आप देखेंगे, खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, सहाबा के दौर में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको हम मुनाफिक के नाम से जानते हैं। मुनाफिकीन का हाल क्या था भाई? वो ला इलाहा इल्लल्लाह बज़ाहिर इकरार भी करते थे, नमाज़ों में भी आते थे, ईमान वालों के सफ़ों में रहते थे, लेकिन सच्चाई उनके यहाँ नहीं थी। वो झूठ का, वो सच्चाई का लिबादा ओढ़े थे, हकीकत में उनके अंदर झूठ था। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह की चौथी शर्त है कि आप अगर इकरार कर रहे हैं तो सिद्क़ पाया जाना चाहिए, सच्चाई पाई जानी चाहिए। पाँचवीं शर्त है मोहब्बत। आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार आप कर रहे हैं, तो इस कलमे से आपको मोहब्बत होनी चाहिए। इस कलमे के अंदर जो मफ़हूम छिपा हुआ है, उस मफ़हूम से आपको मोहब्बत होनी चाहिए। इस कलमे के अंदर अल्लाह की जो वहदानियत बयान की गई है, उस वहदानियत से आपको मोहब्बत होनी चाहिए। ये पाँचवीं शर्त है। छठी शर्त है अल-इन्क़ियाद, यानी अल्लाह तबारक व तआला की अताअत को बजा लाना। ला इलाहा इल्लल्लाह जिस ताअत का, जिस फर्माबरदारी का तकाज़ा कर रहा है, उस तकाज़े पर अमल करते हुए आप उसके सामने अपने आप को झुका दें, अपने आप को उसके हवाले कर दें। सातवीं शर्त है अल-क़बूल, कबूल ही होना चाहिए, यानी आप उसको कबूल करें भाई हकीकी मानों में। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह के शराइत के ताल्लुक से बात थी। तो ये चीज़ ये मोटी तौर पर, बुनियादी तौर पर याद रहनी चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह के कुल 7 शुरूत हैं, 7 शराइत हैं। ये हमारा 5वां नुक्ता था, 5वां पॉइंट था जिसके ताल्लुक से चंद बातें थीं। और आगे बढ़िए, हमारा जो आगे का छठा पॉइंट है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, 2 चीज़ें हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह फिर मुहम्मद रसूलुल्लाह। हालाँकि 2 कलमे एक हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये दोनों एक दूसरे को लाज़िम व मलज़ूम हैं। आगे हम बात करेंगे छठे पॉइंट पर कि मुहम्मद रसूलुल्लाह का माना क्या है? मुहम्मद का माना क्या है भाई? मुहम्मद इसकी असल हम्द है और मुहम्मद जिसकी तारीफ़ की गई हो। मोहम्मद क्या चीज़ है? मोहम्मद ये हमारे और आपके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म गिरामी है। आपका एक और नाम आप जानते होंगे, आपका एक नाम और है अहमद। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और नाम है अहमद। तो ये बात है मोहम्मद के ताल्लुक से। दूसरा लफ्ज़ है रसूल। रसूल कहते हैं अरबी ज़बान के अंदर पैगम्बर को, पैगाम्बर को। जो पैगाम लेकर के आता है उसको रसूल कहते हैं। एक उर्दू ज़बान में उसका तर्जुमा करते हुए कासिद का भी माना बताया जाता है कि रसूल का माना है कासिद, पैगम्बर, जो कोई ख़बर लेकर के आए। मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद रसूल हैं, चूँकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी जो हैं, अल्लाह का पैगाम लेकर के आने वाले हैं, अल्लाह के पैगाम को हम तक पहुँचाने वाले हैं, इसलिए आप रसूल भी हैं। अच्छा, उसके बाद तीसरा लफ्ज़ है अल्लाह। अल्लाह कौन है भाई? अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का इस्म ज़ाती है। अल्लाह तबारक व तआला का ये इस्म ज़ाती है मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये इसका तर्जमा है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और समझने की है, यहाँ पे मोहम्मद रसूलुल्लाह जो बात कही गई है, तो यहाँ हमारे और आपके लिए समझने की चीज़ ये है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बतलाया गया, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। यहाँ बताया क्या गया कि मोहम्मद हमारे जो अल्लाह के भेजे हुए जो आखिरी रसूल हैं, मुसलमानों के जो आखिरी पैगंबर हैं, उनका नाम क्या है? मोहम्मद है। अच्छा, उनका मनसब क्या है? उनका मनसब और ओहदा क्या था अल्लाह की तरफ से? अल्लाह की तरफ से ओहदा क्या था? रिसालत का ओहदा था। और तीसरी चीज़ ये है कि ओहदा और ये रिसालत, रिसालत का जो ये ओहदा है, ये ओहदा किसने अता किया? ये ओहदा अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया। मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, यानी रिसालत का ओहदा देने वाला, रिसालत का ओहदा देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने की है कि आज बहुत सारे लोग हैं क्या है कि अपने अपने इमाम बना रखे हैं। कोई इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह को फॉलो करने वाला है, कोई इमाम शाफ़िई को, कोई इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह को, कोई इमाम मालिक रहमतुल्लाह को। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिसको आपने मुत्तबा बना लिया है, जिनकी आप इत्तिबा कर रहे हैं, जिनको आपने अपना मुत्तबा और इमाम बना रखा है, सवाल ये पैदा होता है कि इमामत का ये मर्तबा और इमाम का ये रुतबा किसने अता किया? एक चीज़। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जो मनसब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से किसी को अता किया गया है, उस इंसान की पैरवी करना, उस इंसान को अपने लिए अमली नमूना बनाना, वो ज़्यादा अहम है या फिर जिसको इंसानों ने अपना इमाम और अपना सब कुछ, अपना कुदवा और अपना मुत्तबा बना लिया है?
بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قدوہ ہیں، اور آج ہم نے کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ہم نام تو ضرور لیتے ہیں، لیکن ہم کسی امام کی اتباع میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنا سب کچھ قرار دے دیا ہے۔ بھئی یہ چیز سمجھنے کی ہے، محمد رسول اللہ رسالت کا عہدہ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اللہ نے اگر کسی کو کوئی عہدہ دیا ہے تو وہ شخصیت، وہ ذات اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اوروں کو چھوڑ کر کے اس ذات کی اتباع کی جائے، اس ذات کو اپنا عملی نمونہ بنایا جائے۔ یہ چھٹی چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ کے تعلق سے ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ محمد رسول اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ ہم بھائی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے شروع میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب الاصول الثلاثہ کے تعلق سے بات ذکر کیا، تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ الاصول الثلاثہ کے اندر شہادت اللہ الہ الا اللہ و شہادت ان محمد رسول اللہ کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دینا، یعنی محمد رسول اللہ کی گواہی دینے کا معنی کیا ہے؟ بڑی صاف الفاظ میں کہتے ہیں، بہت ہی بہترین تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ طاعتہ فی ما امر، یعنی اگر آپ محمد رسول اللہ کے اقرار کرنے والے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ طاعتہ فی ما امر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس کی اطاعت کی جائے، وتصدیقہ فی ما اخبر، آپ نے جو خبر دیا ہے اس کی تصدیق کی جائے، واجتناب ما نہی عنہ وزجر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے روکا ہے، جس سے منع کیا ہے، اس سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، وَأَن لَا يُعْبَدَ اللَّهِ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اور اللہ کی عبادت نہ کی جائے مگر جیسا آپ نے مشروع قرار دیا ہے۔ انشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضے میں ہم اس کو تھوڑی سی اور وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ مفہوم ہے محمد رسول اللہ کا۔ ہمارا جو آخری پوائنٹ ہے، جو 8واں پوائنٹ ہے اور سب سے اہم پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے مقتضیات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا کیا ہے بھائی؟ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ تمام معبودان باطلہ کی نفی کی جائے، تمام معبودان باطلہ کی۔ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، سب سے پہلا تقاضا یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سب سے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم اور آپ اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تمام کے تمام معبودان باطلہ کی نفی کی جائے، تمام معبودان باطلہ کی۔ ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ ہندوؤں کے ہاں اتنے معبود ہیں، ان کے ہاں اتنے معبود ہیں، ان کے ہاں اتنے معبود ہیں۔ یہ کہنا بھی غلط ہے، یہ کہنا بھی غلط ہے بھائی۔ اللہ کے علاوہ جتنے بھی انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے معبود ہیں، سارے کے سارے معبودوں کی نفی کی جائے گی، سارے معبودوں کی نفی کی جائے گی۔ اور اسی لیے جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شرک کے اندر ڈوبی ہوئی قوم اہل مکہ کے سامنے جب آپ نے توحید کا کلمہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، آمینہ کے لال نے جب یہ جملہ اور جب یہ کلمہ آپ نے اہل مکہ کے سامنے پیش کیا تو اہل مکہ چونکہ عربی جانتے تھے، عربی کو سمجھتے تھے، اور لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے اس تقاضے سے بھی وہ بخوبی واقف تھے۔ اہل مکہ نے فوری طور پر انکار کرتے ہوئے کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، اے لوگو کیا محمد نے سارے کے سارے معبودوں کو ایک معبود کر دیا؟ بھئی ان کو معلوم تھا کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے۔ اگر ہم یہ کلمہ کہتے ہیں تو لات کی نفی کرنی ہوگی، عزا کی نفی کرنی ہوگی، جو ہمارے معبود ہیں خانہ کعبہ کے اندر جن کے ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں، سارے کے سارے معبودوں کی نفی کرنی پڑے گی۔ لا الہ الا اللہ کے اندر اس معنی کو اہل مکہ سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے فوراً کہا کیا محمد نے سارے معبودوں کو ایک معبود کر دیا؟ سارے معبودوں کو اس نے ایک معبود بنا دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، لوگوں یہ تو بہت ہی عجیب و غریب بات ہے۔ اچھا یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ اہل مکہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اگر ہم اس کلمے کا اقرار کرتے ہیں تو ہمیں سارے کے سارے معبودان باطلہ کی نفی کرنی پڑے گی۔ آج ایسے مسلمانوں پر بھائی افسوس ہوتا ہے جو ایک طرف لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف اپنی توحید کا اس کلمے کا جنازہ بھی نکالتے ہوئے بخوبی نظر آتے ہیں۔ ایک طرف دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، دوسری طرف عبادت کو غیروں کے ساتھ خاص کر کے، غیروں سے منتیں مانگ کر کے، غیروں سے اولاد کی تمنائیں کر کے لا الہ الا اللہ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ بھائی اہل مکہ
اس چیز کو بخوبی سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کلمے کو نہیں پڑھا۔ یہ کون سا مسلمان ہے کہ ایک طرف کلمہ بھی پڑھ رہا ہے اور دوسری طرف اس کے تقاضا جو ہے کہ تمام معبودان باطلہ کی نفی کی جائے، اس تقاضے سے بھی منہ پھیر رہا ہے۔ بھائی اہل مکہ نے لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہا؟ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم یہ کلمہ پڑھ لیں گے تو ہم کو اس کا جو تقاضا ہے لا الہ، تمام معبودان باطلہ کی نفی کرنا، اس تقاضے کو پورا کرنا پڑے گا۔ اور ایک ایسا مسلمان ہے لا الہ الا اللہ پڑھ بھی رہا ہے اور اس کے تقاضے کو بھی پورا نہیں کر رہا بھائی۔ تو لا الہ الا اللہ کا، محمد رسول اللہ کا جو سب سے پہلا تقاضا ہے کہ اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطلہ کی نفی کی جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ واحد کی عبادت کو لازم پکڑا جائے۔ بھائی جب اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، معبود کون ہے؟ اللہ ہے۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے۔ عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے۔ جب عبادت کا لائق اللہ ہے تو پھر اللہ واحد کی عبادت کو لازم پکڑا جائے، توحید کو لازم پکڑا جائے، ایک ہی اللہ کی عبادت کو، اس کی پرستش کو، اس کی پوجا پاٹ کو لازم پکڑا جائے، ہر ایک معاملے میں، عبادت کی کوئی بھی شکل ہو جائے۔ اچھا یہاں پہ ایک چیز اور میں وضاحت کرتا چلوں، عبادت کہتے کس کو ہیں؟ عبادت کی بات آ گئی ہے، لا معبود بحق الا اللہ، عبادت کے لائق حقیقی حقدار کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو عبادت کہتے کس کو ہیں؟ ذرا اس کو سمجھنے پھر آگے بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ عبادت کہتے ہیں، اہل علم نے اس کی بہت ساری تعریفات، بہت ساری ڈیفینیشن بتلائی ہیں، البتہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عبادت کی جو پریبھاشا انہوں نے بتلائی ہے وہ تعریف بڑی جامع ہے۔ کہتے ہیں کہ العبادت اسم جامع لکل ما یحب اللہ ویرضاہ، عبادت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے، ہر اس عمل کا نام عبادت ہے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، اس کا نام عبادت ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اب اپنی زندگی کا آپ جائزہ لیں، ہر وہ کام جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیا جائے تو لا معبود بحق الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اس عمل کے اندر کسی اور کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، کسی اور کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، شرک کی ملاوٹ نہ ہو، بدعت و خرافات کی ملاوٹ نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کے اندر شریک نہ کیا جائے۔ ہمارے سماج کے اندر ایک بڑی عجیب و غریب چیز پائی جاتی ہے دعا کے معاملے میں۔ دعا کے معاملے میں لوگ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت سارے طریقے ہیں، وسیلے کے نام پر ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دعا کرتے ہوئے شرک کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی تمنائیں کرتے ہوئے ایک انسان شرک کی آمیزش اس کے یہاں پائی جاتی ہے ایک مسلمان کے یہاں۔ بھائی لا الہ الا اللہ، دعا کے تعلق سے دیکھیے بات ذہن نشین ہونی چاہیے، دعا جو ہے الدعا هو العبادہ، پیارے نبی نے فرمایا کہ دعا جو ہے ایک عبادت ہے۔ والعبادہ لا یستحق لغیر اللہ، لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت کا حقدار اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جب دعا ایک عبادت ہے تو اس دعا کا حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے۔ پکارا جائے گا تو اللہ کو، مانگا جائے گا تو اللہ کو، سوال کیا جائے گا تو اللہ سے، اولاد کی تمنائیں کی جائیں گے تو اللہ سے۔ بھائی عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، چاہے نماز کی شکل میں ہو، ذکر و اذکار کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، تلاوت قرآن کی شکل میں ہو، جس بھی شکل میں عبادت ہو سکتی ہے، عبادت اگر کی جائے گی تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یہاں پہ ایک چیز اور واضح کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ ہی کی عبادت کیوں، اللہ ہی کی عبادت کیوں کی جائے بھائی؟ اس کا جواب یہ ہے، مختصر انداز میں آپ یوں سمجھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کیوں، اس لیے کہ ایک معبود ہونے کی جو صلاحیت ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، کسی اور کے اندر وہ نہیں ہے۔ آپ جو بھی صفات آپ لے لیں، اسماء و صفات کے باب میں آپ جو بھی صفات آپ لے لیں بھائی، مثال کے طور پہ ایک چیز آپ رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے، اللہ کی ایک صفت ہے السمیع، اللہ سننے والا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا سننے والا ہے بھائی؟ اللہ کی ذات کتنا زیادہ سننے والی ہے؟ اس تعلق سے اگر آپ غور کریں گے، دیکھیے سننے کی صلاحیت ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، ہم بھی سنتے ہیں، لیکن ہماری جو سماعت ہے، ہمارے جو سننے کی جو صلاحیت ہے، ہماری یہ صلاحیت محدود ہے، یعنی ایک فاصلے تک۔ اگر آپ گھر کے اندر بیٹھے ہیں، گھر کے اندر 10-20 قدم کے فاصلے پر دو لوگ کیا بات کر رہے ہیں ہم کو اس کے بارے میں خبر نہیں ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جس کمرے کے اندر ہم بیٹھے ہوتے ہیں، اس کمرے کے ایک کونے میں دو لوگ آپس میں کانا پھوسی کر رہے ہیں، کچھ بات کر رہے ہیں، ہم کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے بھائی، یہ ہمارا سننا ہے۔ اسی لیے آپ جب سورہ مجادلہ آپ پڑھیں گے
سورہ مجادلہ کی جو پہلی آیت ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، جب آپ اس کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے وہ جو واقعہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں کہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھ سے کہہ دیا کہ انت علیہ کظہر امی، انہوں نے مجھ سے زہار کر لیا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کمرے کے اندر میں موجود ہوں اور کمرے کے دروازے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خولہ گفتگو کر رہی ہیں، بات کر رہی ہیں، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے مجھے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوئی، میں سمجھ نہیں پایا کہ آخر بات کیا چل رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، بھائی جس زمین پر ہم رہتے ہیں اس زمین سے لے کر کے پہلے آسمان تک تقریباً 500 سال کا فاصلہ ہے، 500 سال کا فاصلہ، یعنی انسان 500 سال تک کنٹینیو چلتا رہے تب جا کر کے پہلے آسمان پر پہنچے گا، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے 500 سال کا، پھر تیسرے آسمان سے ایسے ہی چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، یہاں تک کہ ساتویں آسمان سے لے کر کے اللہ کی جو کرسی ہے کرسی تک تقریباً 500 سال کا فاصلہ، کرسی سے پھر اللہ کی جو پہلی مخلوق عرش ہے، عرش کے درمیان 500 سال کا فاصلہ۔ اللہ اکبر! ہم اور آپ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ دروازے پر حضرت خولہ اللہ کے نبی سے کیا بات کر رہی ہیں، ہمیں اس کے بارے میں کچھ خبر نہ ہو سکی، اتنے فاصلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا سمیع ہے، ایسا سننے والا ہے، اس کی سماعت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کی بات کو اللہ نے سن لیا، قرآن کی آیت نازل ہوئی قد سمع اللہ قول التی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کیوں کی جائے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ہر صفت کے اندر اکمل ہے، کامل ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، ہر اعتبار سے جس بھی پہلو پر آپ غور کریں گے، سمیع کا پہلو ہے، بصیر کا پہلو ہے، رزاق کا پہلو ہے، ربوبیت کا پہلو ہے، الوہیت کا پہلو ہے، جس اعتبار سے آپ غور کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ثانی کوئی نہیں ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم کے اندر اللہ نے اعلان کر دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس صورت کا ترجمہ تفسیر آپ تفسیر احسن بیان کے اندر اور آسان قرآن کے اندر بھی آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے تو توحید کو اللہ کے لیے خالص کیا جائے۔ دو چیزیں اور آپ کے سامنے رکھ کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا۔ توحید کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا کیا ہے بھائی؟ اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول کو لازم پکڑا جائے۔ ظاہر سی بات ہے جب عبادت کا لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو اب ظاہر سی بات ہے جب عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، رب اور کوئی نہیں ہے، معبود کوئی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے فرما برداری بھی اسی کی جائے گی۔ جو معبود ہے فرما برداری اس کی جائے گی، جو رزاق ہے فرما برداری اس کی جائے گی، جو پالنے والی ذات ہے ظاہر سی بات ہے بات بھی اسی کی مانی جائے گی۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں، آپ جس محلے کے اندر رہتے ہیں، آپ کا کوئی پڑوسی ہے، پڑوس میں کیا ہے کہ آپ دیکھیں گے آپ کو بھی اللہ نے اگر آپ صاحب اولاد بنایا ہے اور آپ کے پڑوسی کو بھی اللہ نے صاحب اولاد بنایا ہے۔ اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی پرورش کرنے والے ہیں، آپ کا پڑوسی اپنے بچوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ اچھا کبھی آپ دیکھیں گے کہ آپ اگر اپنے پڑوسی کے بچے کو کسی کام کے لیے بھیجیں، ایک مرتبہ کہیں ہو سکتا ہے کہ بات کو سن لے، 2 مرتبہ سن لے، بہت قربت ہے 3 مرتبہ سن لے، لیکن چوتھی مرتبہ انکار کر دے گا کہ بھائی یہ نہیں کروں گا میں۔ اچھا لیکن اگر آپ کی اولاد ہے، آپ اس کو کھلا رہے ہو، پلا رہے ہو، اس کے لیے روزی روٹی کا انتظام کر رہے ہو، وسیلہ آپ ہو، آپ کھلانے والے نہیں ہو، کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، بس آپ ایک وسیلہ ہو، آپ کے وسیلے سے آپ کے بچے کو روزی مل رہی ہے، آپ کا بچہ آپ کا اطاعت و فرما بردار ہے بھائی، آپ کا اطاعت کرنے والا ہے، آپ کی بات کو ماننے والا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں وہ اللہ جس نے ہم کو زندگی دیا ہے، وہ اللہ جو ہم کو کھلا رہا ہے، وہ اللہ جو ہم کو جلا رہا ہے، وہ اللہ جو ہمارے لیے اس کائنات کے اندر لا تعداد نعمتوں کا جس نے ہمارے لیے انتظام کیا ہے، کیا وہ اللہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی باتوں کو مانا جائے، اس کے احکامات پر عمل کیا جائے؟ تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت الہی کو لازم پکڑا جائے، اللہ کی اطاعت کو لازم پکڑا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں چلنے کو کہا ہے وہاں چلا جائے، اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا اس کو کیا جائے، اللہ نے جو احکامات نازل کیے ہیں ان احکامات پر عمل کیا جائے۔ اور اللہ کے احکامات کیا کیا ہیں بھائی؟ وہ ہمارے سامنے قرآن حکیم کی شکل میں موجود ہے، جس کو پڑھنا، جس کو سمجھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا ایک تقاضا یہ ہے، ایک تقاضا اس کا یہ بھی ہے کہ اطاعت رسول کو لازم پکڑا جائے، چونکہ لا الہ الا اللہ کے تعلق سے بات ہوئی، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھیے قابل غور بات یہ ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں صرف لا الہ الا اللہ کی اقرار کرتا ہوں
تو بھائی اس کا یہ دعویٰ اور اسلام کا کلمہ ناقص اور ادھورا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، ساتھ ہی ساتھ محمد رسول اللہ کا بھی اقرار بھی کرنا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک کلمہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ ہے کہ محمد رسول اللہ۔ جب اس کلمے کو شریعت نے ایک کر دیا ہے، شریعت کی نگاہ میں جب ایک کلمہ لازم و ملزوم ہے تو دونوں کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے بھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ لا الہ الا اللہ کی اقرار کر لیے، آپ یہ تسلیم کر لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جب کوئی معبود نہیں ہے تو ہم عبادت کس کی کریں گے؟ اللہ کی کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرو گے کیسے؟ اللہ کی عبادت آپ کیسے کرو گے بھائی؟ اس کا سمپل سا جواب ہے صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ جیسے آمینہ کے لال نے کر کے بتایا ہے، آمینہ کے لال نے جیسے کر کے دکھایا ہے، آمینہ کے لال نے جیسا کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے، اس اعتبار سے کیا جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی عبادت آپ کو کرنی ہے، یا آپ پر ضروری اور واجب ہے، اور اللہ کی عبادت آپ نہیں کر پائیں گے کب تک؟ جب تک کہ آپ محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کریں۔ اور اسی لیے ایک بڑی موٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ قرآن حکیم کے اندر آپ بارہا سنتے ہوں گے، تقریباً 80 سے زائد مقامات پر نماز کی قیام کا حکم دیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھو گے کیسے؟ نماز کیسے آپ قائم کرو گے؟ کیسے آپ قائم کرو گے بھائی؟ قرآن حکیم کے اندر آپ کو رکوع کا طریقہ آپ کو نہیں ملے گا، سجدے کا طریقہ آپ کو نہیں ملے گا، تورک آپ کو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، تشہد میں کیسے بیٹھنا آپ کو نہیں ملے گا، دعائیں کون سے پڑھنی ہے، قرآن حکیم خاموش آپ کو نظر آئے گا۔ اور آپ کو یہ چیزیں کہاں ملیں گی؟ نماز کا پراپر طریقہ کہاں ملے گا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کو ملے گا۔ اسی لیے جس طریقے سے ایک بات سمجھنے کی ہے، جس طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپس میں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں، ایسے ہی قرآن و سنت، قرآن اور حدیث، بہت سارے لوگ اس میں تفریق کرتے ہیں، قرآن الگ ہے حدیث الگ ہے، ایک فرقہ بھی قرآنیوں کے نام سے پایا جاتا ہے، اہل قرآن کے نام سے، تو وہ صرف قرآن کو ماننے والے ہیں بھائی۔ جس طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپس میں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں، اسی طریقے سے قرآن و سنت بھی لازم و ملزوم ہے۔ قرآن حکیم پر آپ عمل نہیں کر سکتے ہو، احکامات الہیہ پر آپ حقیقی معنوں میں عمل نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ آپ سنت رسول کی اتباع نہ کرو گے۔ تو ہم جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضا یہ بھی ہے کہ اطاعت رسول کو لازم پکڑا جائے، اور اطاعت رسول کس انداز میں ہونی چاہیے؟ پھر میں اسی بات کی طرف آنا چاہوں گا۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے قول کی طرف آنا چاہوں گا۔ کہتے ہیں کہ رسول کی اطاعت کیا ہے؟ طاعتہ فیما امر، رسول اللہ نے جو کہا ہے اس کو مانا جائے۔ رسول نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ رسول نے غیبت کرنے سے منع کیا ہے، اطاعت رسول یہ ہے کہ ہم غیبت نہیں کریں گے بھائی۔ کیوں؟ رسول نے منع کیا ہے۔ ہم چغلی نہیں کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے منع کیا ہے۔ محمد رسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ کی باتوں پر عمل کیا جائے۔ وَتَصْدِيقُهُ فِي مَا أَخْبَرَ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے اس بات کی تصدیق کی جائے، اس کو سچائی کے ساتھ اس کو قبول کیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی قبر کے تعلق سے آپ نے خبر دیا ہے۔ اب قبر کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، پیارے نبی نے قبر کے عذاب کا تذکرہ کیا، جنت کا تذکرہ کیا، جہنم کا، ملائکہ کا، جنت و جہنم کا آپ نے ذکر کیا، لیکن ہم نے نہ تو قبر کو دیکھا، نہ آخرت کو، نہ جنت کو، نہ جہنم کو، نہ اللہ کو، نہ فرشتوں کو۔ بس پیارے نبی نے ہم کو بتلایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا معنی یہ ہے، محمد رسول اللہ کا تقاضا یہ ہے، تصدیقہ فیما اخبر، رسول نے جو کہا ہے اس کو من وعن تسلیم کرنا، اس پر اپنے سر کو جھکا دینا ہے۔ وَاجْتِنَابُ مَا نَهَىٰ عَنْهُ وَزَجَرَ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے روکا ہے، جس سے منع کیا ہے، اس سے رک جانا، یہ ہے محمد رسول اللہ کا تقاضا۔ وَأَن لَا يُعْبَدَ اللَّهِ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، یہ آخری چیز ہے، آخری بات بتا کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا۔ وَأَن لَا يُعْبَدَ اللَّهِ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اللہ کی عبادت نہ کی جائے مگر جیسا محمد رسول اللہ نے مشروع قرار دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ اس کو آپ دو الفاظ میں آپ یاد کر لیں، اللہ یعبد اللہ الا بما شرع۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ اس کو خلاصے کے طور پہ یاد کرنا چاہتے ہیں تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے اس قول کو آپ یاد کر لیں، وَأَن لَا يُعْبَدَ اللَّهِ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اللہ کی عبادت نہ کی جائے مگر جیسا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع قرار دیا ہے۔ عبادت اللہ کی کرنی ہے، لیکن عبادت کیسے کرنی ہے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ نماز پڑھنی ہے، نماز ایک عبادت ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے، لیکن عبادت کیسے ہونی چاہیے؟ جیسے آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ نے پڑھ کر کے آپ نے دکھایا ہے، نماز اسی طریقے پر ہونی چاہیے۔
قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تلاوت قرآن ایک عبادت ہے، لیکن عبادت کیسے ہونی چاہیے؟ جیسے آمینہ کے لال نے کر کے دکھایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے کر کے آپ نے بتایا ہے۔ وَأَن لَا يُعْبَدَ اللَّهِ إِلَّا بِمَا شَرَعَ۔ سامعین کرام، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضے کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں، 8 پوائنٹ کی شکل میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ امید ہے کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق تو نہیں تھی، شاید کہ اتری ہو تمہارے دل میں میری بات،